بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگ رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ دایاں بایاں چل ہی رہا ہے، لیکن مجھے اندازہ اٹھانا ہے کہ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں۔ امریکہ کا مصنف لکھ رہا ہے کہ آج کے دور میں ایک لڑکی میں 3 عیب ہے۔ لڑکی ایک ہے، عیب 3 ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ لڑکی بھاگ جاتی ہے، کسی کو لے کر کے بھاگ جاتی ہے، پہلا عیب۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ لڑکی کی پسند کے خلاف جب نکاح ہوتا ہے تو زہر کھا کر کے مر جاتی ہے۔ یہ دوسرا عیب ایک لڑکی کے اندر پیدا ہوا۔ اور تیسرا عیب یہ ہے جہاں اسکول میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھے، عشق اور محبت کے چکر میں چھوٹی عمر کی لڑکی چھوٹی عمر ہی میں نکاح کر لیتی ہے۔ ایک لڑکی 3 عیب۔ عمارت شریعہ کو آپ بھی جانتے ہیں، وہاں سے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو چندہ دیتے ہیں۔ عمارت شریعہ کا بہت بڑا احسان ہے پوری ملت پر۔ اس عمارت شریعہ نے آپ کی آنکھ کھول دیا کہ ہماری مسلمان قوم کی 3 لاکھ لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا، سونے گھر میں بکری سواسی، لڑکی بھاگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار۔ ماں باپ کو جوش ہوا کہ لڑکی کو اسکول میں پڑھائیں گے، بہت اچھی بات، لیکن آنکھ کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کا اسکول ہے یا لڑکے کا اسکول ہے۔ لڑکی کو داخل کر دیا، جوان لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کر دیا۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگی ہے۔ لڑکی کم گنہگار ہے، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار۔ جاہل سے جاہل انگوٹھا ٹیک نکاح کو تجارت بناتے ہوئے کہتا ہے ہم کو بلیٹ بھی چاہیے، نقد بھی چاہیے، سامان بھی چاہیے، کوئی چیز ادھار نہیں، ادھار رہے گا تو مہر رہے گا، باقی سب نقد۔ نکاح کے مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب کی بچی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، وہ کم گنہگار ہے، یہ سماج زیادہ گنہگار۔ آج لڑکی بھاگ رہی ہے، آبرو الگ گئی، ایمان کیوں الگ گیا؟ جانتے ہیں گھر کے لوگ بے غیرت ہو گئے، ان کو غیرت ہی نہیں آتی کہ ہماری بیٹی بے پردہ چل رہی ہے، بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، ان کو کوئی غیرت نہیں آتی، اس لیے لڑکی بھاگ رہی ہے۔ لڑکی کو پتا ہی نہیں کہ ہم لڑکی ہیں، ہم کو نگاہ نیچے کر کے چلنا چاہیے۔ لڑکی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم عورت ہیں، ہم کو پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ لڑکی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم عورت ہیں تو ہم سینہ تان کے نہیں، سر جھکا کر کے چلے۔ پتا ہی نہیں ہے، عورت پردے ہی سے باہر نہیں، آپے سے باہر ہے، اس لیے عورت کی آبرو گلی ہے، ایمان گیا۔ اور جانتے یہ سماج جب اپنے سماج کی بیٹی کو بے پردہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹوکتا بھی نہیں، روکتا بھی نہیں، اگر روکا ٹوکا جائے تو ماں باپ کو برا لگتا ہے۔ اس لیے آزادی کے ساتھ آج 3 لاکھ لڑکی بھاگی ہے، اگر اسی طرح ہم سوتے رہے 3 کروڑ لڑکی بھاگ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ گھر میں اگر بیٹی بے پردہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اگر بیٹی لڑکے کے اسکول میں پڑھ رہی ہے تو ذمہ دار آپ۔ انشاءاللہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سینما ہال میں جوان فلم آئی، سینما ہال تو بارسوئی کے لڑکے کو جب یہاں ٹکٹ نہیں ملا تو دلی فون کرتا، یار ہمارا جگاڑ لگاؤ، بٹھاؤ۔ سینما ہال میں ایک طرف لڑکی فلم دیکھ رہی ہے، ایک طرف لڑکا فلم دیکھ رہا۔ منیجر نے ٹارچ مار کر کے اعلان کیا ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، 5 منٹ کے لیے میں لائٹ بند کروں گا، وہ چپکے سے نکل جائے ورنہ تھانہ والے آ جائیں۔ 5 منٹ کے لیے میں لائٹ بند کروں گا، شوہر کو چھوڑ کر کے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آئی ہے، اور اگر میں 5 منٹ میں لائٹ بند کروں گا وہ چپکے سے نکل جائے تاکہ تھانے والا یہاں نہ آئے۔ 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کیا،
ढेर सारी औरत एक तरफ, ढेर सारे मर्द एक तरफ। एक औरत के लिए ऐलान हुआ था, 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ हुई। उसके बाद 5 मिनट जब गुजर गए तो मैनेजर ने जैसे ही लाइट ऑन किया, पूरा सिनेमा घर खाली। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। मैं आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी जलसे के आखिर वक्त में दुआ से पहले पहले औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से ज्यादा अपनी बेटी को पढ़ाइए, वो ईमान को भी बचाएगी, आबरू को भी बचाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा है, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन लें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुश्मन ने बेटे को चारों तरफ से घेर लिया, तो बेटा आया माँ के पास। अम्मा, दुश्मन ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया है, क्या करें? हथियार डाल दें या हथियार उठाएं? तो माँ ने कहा, बेटा हथियार अगर डाल दोगे वैसे भी मरोगे, हथियार उठाओगे वैसे भी मरोगे। अगर हथियार डाल करके मरोगे बुज़दिली की मौत होगी, सीधा जहन्नम में जाओगे। अगर हथियार उठाओगे, अगर शहीद हो गए तो शहादत की मौत होगी, सीधा जन्नत में जाओगे। लड़ाई के मैदान में बेटा जा रहा है, 4 बेटे जा रहे हैं। माँ ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? तलवार लेकर के कहाँ जा रहे हो? का लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जा रहे हैं। का बेटा पीठ मत दिखाना, अगर पीठ दिखाया तो दूध जो बचपन में पिलाया है माफ नहीं करूं। वहां से खबर आई कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा कौन सी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हो? तुम्हारे बेटे मर गए, शहीद हो गए, कौन सी खुशी है इन्ना लिल्लाह पढ़ो? कहा कि खुशी इस बात की है, जब बचपन में दूध पिलाया करती थी तो अल्लाह से कहती थी, मेरे अल्लाह मेरे बेटे की जवानी को अपने दीन की इशाअत के लिए कबूल फरमा। वो बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई, इसलिए खुशी है कि 3 दिन के लिए गम है, उसके बाद मेरा बेटा भी जन्नती, मैं जन्नती की माँ, इस पर मैं फख्र कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आया घर में दरवाजे के पास, तो माँ ने कहा, बेटा खाली हाथ गया था पढ़ने के लिए, पैसा लेकर के आ रहा, कहीं चोरी का पैसा तो नहीं? घर में दरवाजा बाद में खुलेगा, घर में बाद में दाखिल होना, पहले ये बताओ ये पैसा कहां से लाए? कहा अम्मा ये चोरी का पैसा नहीं है, इम्तिहान पास किया था, उस्ताद ने माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा लेकर के आ रहा हूं। माँ ने कहा कि बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी कि इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है, पहले इस पैसे को सदका करो, बाद में घर में दाखिल होना। जिस हाल में गए थे उस हाल में